اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان حاجی محمد یعقوب علم کی بہار پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مفتی محمد جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم حسب سابق مفتی صاحب سے چند سوالات کریں گے جن کا مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں، اقامت امام کے دائیں جانب کہی جائے یا بائیں جانب، اس میں کوئی فضیلت دائیں یا بائیں جانب کی ہے یا نہیں؟ اقامت جو کہنے والا مسئلہ ہے وہ اقامت جو ہے امام کے محاذات میں کہی جائے، اور یہی سنت ہے۔ اگر امام کے محاذات میں جگہ نہ ملے، دقت ہو یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو پھر دینی جانب اقامت کہی جائے، کیونکہ دو دینی جانب ہے لفضل الشمال وعن الیمین، کہ دائنا جانب جو ہے وہ بائیں جانب سے افضل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے دینی جانب پھر اقامت کہی جائے۔ اور اگر دینی جانب نہ ہو تو پھر بائیں جانب میں بھی اقامت کہی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال، جمعۃ المبارک کی اذان ثانی جو ممبر کے سامنے ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر ہوتی تھی یا باہر ہوتی تھی؟ جمعے کی آذان ثانی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے تو ان کے سامنے مسجد کے دروازے پر جو ہے جمعے کی آذان ثانی دی جاتی تھی، اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی دلیل باقی کتب میں نہیں ملتی۔ دلیل پیش کرتا ہوں، سنن ابو داؤد شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ یہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جمعے والے دن مسجد میں تشریف لاتے تو ممبر پر جلوہ فراز ہوتے تو آپ کے سامنے جو ہے مؤذن کھڑا ہوتا، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا۔ تو اس حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اذا جلس علی المنبر یوم الجمعۃ فی علی باب المسجد و ابی بکر و عمر۔ تو یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے جمعے والے دن تو مسجد کے دروازے پر اذان دی جاتی تھی۔ تو علی باب المسجد کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی طریقہ کار رہا۔ اور یہ حدیث پاک میں آپ نے آخر والے حصے کے جو جملے ہیں وہ سن لیے ہیں کہ یہ جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی طریقہ رہا۔ فقہ حنفی کی معتمد کتابوں کے چند حوالے بھی عنایت فرمائیں تاکہ ناظرین و سامعین کو تسلی ہو جائے۔ فقہ حنفی کی معتبر اور معتمد جو کتابیں ہیں ان میں سے جو سر فہرست ہے وہ فتاوی عالمگیری ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہی عبارت موجود ہے ولا یؤذن فی المسجد، مسجد کے اندر آذان نہ دی جائے۔ اور اسی طرح فتاوی قاضی خان کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے ولا یؤذن فی المسجد، مسجد کے اندر آذان نہ دی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے فتح القدیر کے اندر بھی جلد اول ہے، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے ولا یؤذن فی المسجد، مسجد کے اندر آذان نہ دی جائے۔ اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جو ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جلد نمبر 5 میں اس مسئلے کی خوب وضاحت کرتے ہیں، اور جنہیں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ جلد نمبر 5 جو ہے اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3 ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان مسجد کے باہر ہوتی تھی اور ہمارے اماموں نے مسجد کے اندر مکروہ فرمایا ہے تو ہمیں اس پر عمل لازم ہے یا رسم و رواج پر؟ اور جو رسم و رواج حدیث شریف اور احکام فقہ کے خلاف پڑ جائیں
تو وہاں مسلمانوں کو حدیث و فقہ کی پیروی کا حکم ہے یا رسم و رواج پر اڑا رہنا؟ ماشاءاللہ یہ آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس مسئلے میں جو ہے فتنہ فساد کا بھی کافی سارا اندیشہ رہتا ہے، چونکہ لوگ کا ایک رسم اور رواج بن چکی ہے۔ دیکھو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ موجود ہے کہ حدیث جو ہے اذان جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی، لہٰذا یہ سنت ہوا۔ جب یہ سنت ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو پھر مسجد کے اندر دینا یہ مکروہ ہوگا، تو اس لیے اب یہ سنت جو ہے یہ مردہ ہو چکی ہے۔ لہٰذا حدیثوں میں آیا ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، جس وقت امت میں فساد برپا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے جو سنت مردہ ہے اسی زندہ کیا جائے گا، اور وہ سنت ہی مردہ ہوگی جو جس سنت کے خلاف رسم و رواج پڑ گیا ہے، تو وہ جو ہے سنت مردہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت کے اندر وہ میری رفاقت میں ہوگا۔ تو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اگلا سوال ہے کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں یہ اذان مطابق حدیث و فقہ ہوتی ہے یا اس کے خلاف؟ اگر خلاف ہوتی ہے تو کیا وہاں کے علماء کرام کے ارشادات حجت ہیں یا وہاں کے تنخواہ دار مؤذنوں کے فعل اگرچہ خلاف شریعت و حدیث و فقہ ہوں؟ وضاحت فرمائیے۔ وہاں کے کوئی بھی ہو، کوئی مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، اگر ان کا فعل، ان کا قول قرآن اور حدیث کے مخالف ہے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور وہاں پر بھی جو ہے اذان جو ہے وہاں پر بھی جو اذان دی جاتی تھی وہ کنارہ مطاف پر اذان دی جاتی تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ جو مطاف ہے وہ تو مسجد حرام کے اندر ہے، لیکن میں آپ کو ایک روایت پڑھ کے بتاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں مسجد حرام جو تھی وہ مطاف تک تھی، مطاف تک تھی۔ مطاف جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے، اس لیے کنارہ مطاف پر یعنی حاشیہ مطاف جو ہے وہ بیرون مسجد اور محل آذان ہے، تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آذان دی جاتی تھی۔ لہذا اب اس کے عمل کے اگر کوئی خلاف ہے تو پھر وہ سنت کے خلاف ہے، تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، نہ کہ کسی کے ایسے قول اور فعل کی جو سنت کے مخالف ہو۔ لہٰذا ہم قرآن اور حدیث کے تابع ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں گے، اور ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، اور فقہ حنفی کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ ان پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو مسئلہ ہے اسی پر ہم چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مکہ معظمہ میں اذان کس جگہ دی جاتی تھی، مسجد کے اندر یا باہر؟ اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک اور سوال بھی ہے کہ نابالغ بچے کی اذان دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو پہلے والا سوال ہے وہ میں نے بتا دیا، وہ جو ہے کنارہ مطاف پر اذان دی جاتی تھی، اور جو حاشیہ مطاف ہے وہ بیرون مسجد اور محل آذان ہے، وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ اور جو نابالغ بچے کا آپ نے سوال کیا ہے، نابالغ بچے کے بارے میں ہے کہ اگر نابالغ بچے نے آذان دی، اگر وہ عاقل ہے، اس کی آذان کو آذان سمجھا جائے تو پھر اس طرح اس کا آذان دینا درست ہے، صحیح ہے، وہ آذان دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 میں سید اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام علم کی بہار پسند آ رہا ہے تو کمنٹس میں اپنا اظہار خیال فرمائیں، اور ہمارے چینل علم کی روشنی اقبال کو بھی سبسکرائب فرمائیں، اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ آئندہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔